نیک بندہ ہے. اسی طرح فرشتیاں دا مکالمہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر ہویا کہ مولا اگے تیرا بڑا شکر ادا کردا سی ابراہیم خلیل اللہ. ہاں جو پتر عطا کیتا نا 100 سال دے قریب عمر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا. جڑا بیٹا آخری عمر دے اندر ملے او نال محبت بھی بڑی ہوندی کیونکہ ہر وقت او بیٹے نال لگا رہے. مولا تیرا ذکر ہون کم کردا ہے, تیری یاد کٹ کردا ہے, ہن ہر وقت بیٹے نال کھیلدا رہندا ہے. خالق کائنات نے فرمایا میرا خلیل ہے, میرے نال بے وفائی نہیں کرتا, میرے نال بڑی محبت کرتا ہے. نہیں, وہ بچے نال بڑی محبت کرتا ہے. فرشتے کہنے لگے, خالق کائنات نے فرمایا فرشتوں اگے آزمایا جی پھر آزما لو, میں صرف خواب کھانی ہے, انہیں اپنے بیٹا بھی قربان کر دے. حضرت ابراہیم کو خواب آئی 8ویں رات 9ویں رات 10ویں رات کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے جدو ایک مرتبہ خواب آئی, دوسری مرتبہ آئی, دل کے اندر ارادہ کر دیا کہ یہ واقعی ہی اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی طرف ہی خواب آئی. اور ایک گل سے لگنا نبی دی خواب عام خواب نہیں ہے, نبی دی خواب حجت ہوتی ہے, نبی دی خواب دلیل ہوتی ہے, نبی دی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے 9ویں تاریخ ذوالحجہ دی پہچان لیا, اس وجہ تو اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, یعنی پہچان والا دن. حضرت ابراہیم نے پہچان لیا کہ میرا رب میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ کل اپنے بیٹے کی قربانی کرا گا. رات کو پھر خواب آئی اور صبح ہوئی نا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگے کہ بیٹے کو تیار کرو, ایک دعوت دے جانا ہے. جھوٹ بھی نہیں سی, رب تعالیٰ نے تک دعوت آئی سی, بیٹے کو تیار کرو, دعوت دے جانا ہے. حضرت بی بی ہاجرہ نے اختیار کیتا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے, بعض نے کیا آپ کی عمر 13 برس سی, بعض نے کیا آپ کی عمر 17 برس سی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کے جب چلے نا, ہن شیطان جب یہ منظر دیکھ رہا نا کہ آج عجیب تاریخ رقم ہونے والی ہے کہ اللہ کا نبی ایک اللہ کے نبی دی گردن تے چھری چلان والا ہے, اور اللہ کے عشق دے اندر آج باپ اپنے بیٹے کی قربانی دین جا رہا ہے. شیطان نے کیا ایسا عمل کرنے انہوں جڑا قربانی دے قریب نہیں جان دینا. شیطان حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ تواڈے بیٹے نو, تو اس بیٹے دا والد حضرت ابراہیم اللہ پتہ کدے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دعوت دے. تے شیطان لعین کہنے لگا دعوت نہیں, او تے تواڈے بیٹے نو ذبح کرن واسطے قربانی دین واسطے لے کے جا رہے ہیں. تے ماں نے کیا کہی, انج بھی ہو سکتا ہے باپ بھی بیٹے دی قربانی دیندا ہے, کبھی باپ دی بیٹے دی قربانی دیتی یا کہ نہیں. شیطان کہنے لگا گل اس طرح ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف حکم آیا, رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہویا وہ بیٹے دی قربانی واسطے لے کے جا رہے ہیں. حضرت بی بی ہاجرہ دے اور چھپنا کتنا خوبصورت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا میرے رب کا حکم ہے, فرمایا اگر میرے رب کا حکم ہے کہ ایک اسماعیل کی اگر میرے کو 1000 اسماعیل بھی ہوتے میں سارے رب دی بارگاہ میں قربان کر دینا. اور تو جو اے نامراد ہو کے نکلیا حضرت اسماعیل دی بارگاہ دے اندر آ گیا. واقعہ قرآن ہر تفسیر دے اندر یہ واقعہ ہر مفسر نے لکھیا اور اگے جو ذبح دا واقعہ قرآن دے اندر بیان کیتا گیا. حضرت اسماعیل دی بارگاہ دے اندر شیطان مردود آیا, آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ تھوڑا باپ تم کدے لے کے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل کہنے لگے دعوت دے, کیا کہ دعوت نہیں لے کے جا رہا, یہ تمہیں ذبح کرنے واسطے. حضرت اسماعیل نے کیا انج بھی کبھی ہویا کہ باپ نے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی ہوئے, کہتے نہیں انج نہیں ہو سکتا, میرا باپ میرا بڑی محبت کرتا ہے. شیطان کہنے لگا گل اس طرح ہے, رب تعالیٰ کا حکم آیا, رب تعالیٰ دی حکم دی تعمیل کرتے ہویا تہاڈا باپ آج تہاڈی گردن تے چھری چلائے گا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا میرے رب کا حکم ہے, فرمایا اگر میرا رب میری قربانی چاہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو مارا کرنا. میں ایک جان کی ہے, اگر میری 1000 جانا بھی ہوتے میں رب تعالیٰ دی بارگاہ میں قربان کر دیں گے. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبی علیہ السلام آپ جدو مینا دے میدان کے اندر پہنچنا جتنے قربانی ہوئی اس میدان کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے نال گفتگو کی تھی. قرآن نے اس گفتگو کو بیان کیتا, پوری گفتگو. حضرت ابراہیم اللہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں ایک خواب دیکھا.
یا بنیا، قرآن کے الفاظ میں کو مزہ آ جائے گا، کتنی محبت بھرے جملے اور کتنے محبت بھرا انداز ہے. یا بنی نہیں کیا، اے بیٹے نہیں کیا، یا بنیا اے میرے بیٹے. کیسی محبت بڑی داستان. اور ایک جملہ میں یا بنیا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے کہا کہ انی ارا فی المنام، بیٹے میں ایک خواب دیکھا کیا، انی اذبحک کا، کہ میں تن ذبح کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر. تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حجت قائم کی تھی تاکہ قیامت تک آن والے لوگ یہ گل نہ کرن کہ بیٹا قربانی نہیں سی چاہتا، باپ نے زبردستی بیٹے نو ذبح کیتا. اللہ نے قرآن دے اندر ایک آیا پاک میں نازل فرمائی. حضرت ابراہیم نے کیا، فنظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے تیرا اس حوالے نال کی ارادہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر میں اگر ذبح کرا فنظر ماذا ترا، تو اس حوالے نال کی دیکھتا ہے، تو اس حوالے نال کی کہتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب ایک بیٹے کو پوچھا نا کہ بیٹا تیری کی رائے، ان بیٹے دے الفاظ قرآن کے اندر کوئی انکار کرے دائرہ اسلام تو خارج ہو کہ قرآن کی آیت ہے. بیٹا کہنے لگا اے ابا جان اگر میرے رب کا حکم ہے، اگر میرا رب تیری جان چاہتا ہے، اگر میرا رب میری قربانی چاہتا ہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے پاس پھر دیر کا ذکر دیو، جو تمہارا حکم ہوا فوراً حکم کرنا ہونا. اچھا حضرت اسماعیل نے خواب کا ذکر نہیں کیتا، حالانکہ السکوت من الرضا، کہ سکوت اے رضا ہوندی. یعنی اگر حضرت اسماعیل چپ بھی ہو جاندے نا، اگو جواب نہ بھی دیندے، وہ آپ دی رضا منی جاندی سی، کیونکہ سکوت رضا دے مقابل ہوندی ہے. چپ بھی ہو جاندے نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل نے بڑی پیاری گل کی، خواب دی گل نہیں کیتی. خواب آیا نا، حضرت اسماعیل نے کیا، اچھا میرا رب میری قربانی چاہتا ہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، اور جملہ ہے ہی بڑی قرآن اٹھاؤ. حضرت اسماعیل نے کیا، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے رب اگر میرا رب میری قربانی چاہتا ہے، جو رب نے حکم فرمایا انہوں نے عمل فرما لو. اور اگلے الفاظ حضرت اسماعیل نے ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے کیا کہ جو تمہارے رب نے تو حکم فرمایا فوراً عمل کرو، حضرت دیر نہیں کرنی. پھر فرمایا ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا اگر تسی میری قدر سے چھری نہیں چلاؤ گے، اپنے بیٹے نو تسی بے صبر نہیں پاؤ گے، بلکہ انشاءاللہ تسی اپنے بیٹے نو صابرین بھی چھپاؤ گے. ہم قرآن بیان کرتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل رضی اللہ دی گفتگو ہوگی، بیٹا بھی راضی قربان ہونے دے، باپ بھی راضی اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر قربانی دین دے. فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے نے کہا ابا جان کہ اس طرح نہ ہوئے کہ تسی میں سامنے سیدھا لمحہ پاؤ اور میرے چہرے وال دیکھ کے تھانوں وہ باپ والی جڑی محبت ہے وہ پیدا ہوئے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے. دوسری طرح گردن پیشانی دے بال میں لٹاؤ، اور قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی دے بال حضرت اسماعیل ذبیح اللہ لیٹ گئے. اور حضرت اسماعیل نے کیا کہ ایک کام کرو، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیو کہ اس طرح نہ ہوئے کہ میں تڑپا رب تعالیٰ دے حکم دے اندر کوئی فرق نہ آ جائے، یا میں تڑپا کہ تسی میرے ہاتھ پیر باندھ دیو کدھر میرا ہاتھ پیر تو آنا لگے تھوڑی بے ادبی نہ ہو جائے. محبت دیکھو، قربانی جیسا یاد رکھی پر باپ بیٹے دی گفتگو بھی یاد رکھنی چاہیے سی. کیا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو تو حکم ہویا ہے اور عمل کرو. حضرت اسماعیل آپ دی کرنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی، لیکن چھری چلی کوئی نہ. حضرت ابراہیم نے اور تیز کی تھی چھری، پھر چھری چلائی پر چھری کوئی نہ چلی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہ اے چھری تیرا تے کام سی کہ تو وہ کٹ کے ہر چیز لاکھ دے دیئے. حضرت اسماعیل دی نرم گردن ہے، اس نو کیوں نہیں کاٹ دیا؟ تو چھوڑی کہنے لگی تو آنو آگنے کیوں نہیں نساڑیا، تو آنو آگنے کیوں نہیں نساڑیا. وہ تا دے کام سی چلا کے رکھ دینا، کیا کہ آگنو میرے رب کا حکم سی کہ حضرت ابراہیم نو نہیں چلانا. فرمایا آگنو تے میرے رب نے ایک باری حکم فرمایا ابراہیم نو نہیں چلانا، میرا رب میں 70 دفعہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل دا ایک بال بھی نہیں کرنا. اچھا ہون اے محبت بڑے جملے سماعت فرمانا. حضرت ابراہیم اللہ عید اشتائی دسینا انہیں کہا الخلیل یعمرنی والجلیل ینہانی، ابراہیم تے میں حکم دیندہ کٹنے دا پر میرا رب میں منع فرماندہ ہے. حضرت ابراہیم نے چاہی دسینا ٹھیک ہے میں 2-3 مرتبہ چھری چلائی
پر چھری چلی نہیں. ٹھیک ہے رب تعالیٰ نہیں چاہتا میرے بیٹے کی قربانی میں چلا جانا نہ کرا قربانی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا اے چھری اگر میرے رب نے دربندہ کا حکم دیتا ہے نہ میرے رب نے صرفہ کا حکم دیتا ہے فرمایا جو تین حکم ہے تو کر دیتا جو میں حکم ہے میں کرتا جاؤں رکا گا نہیں میں جو میں حکم ہے میں او کرتا جاؤں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی پر چھری نہ چلی. توجہ نال سماعت فرمایا مفسرین نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری دی نوک دی طرف ہونا حضرت اسماعیل کی قربانی دینا چاہیے کہ نوک لا کے اپنا پورا ٹیل لگاواں گا میرے رب کا حکم ہے میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے اپنا ٹیل لگاواں گا اس طرح قربانی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے این چھری دی نوک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی گردن تے رکھ کے آپ نے جس وقت زور لگایا توجہ اور اللہ تعالیٰ دے حکم منن واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمل کر رہے ہیں جو زور لگایا نا تے ایک خون دا فوارہ نکلیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے این نگاہ اٹھائی تھلوں نہیں تکیا نگاہ اٹھائی عرض کی تھی مولا تیرا شکر ہے میں تیرے حکم منن وچ کامیاب ہو گیا اے میرے مولا میں تیرا حکم منن وچ کامیاب ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ شکر ادا کیتا وہ تھلوں دیکھیا نا حضرت اسماعیل سائیڈ تے کھڑے نے آپ دے سامنے جنتی ایک مینڈا آ گیا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل سائیڈ تے کھڑے نے اور حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی. اے نگاہ اٹھائی عرض کی تھی مولا ایڈا بڑا میرے کو امتحان لیا اگر میرے بیٹے کی قربانی نہیں سی لینی تو پھر ایڈا بڑا امتحان کیوں لیا. خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم تو دعا کرنا سی ربی حب لی من الصالحین اے میرے رب میں نیک پتر عطا کر اے میرے رب میں نیک پتر عطا کر. فرمایا میں تے دسنا چاہتا سی اتنا نیک پتر تینوں عطا کیتا ہے جو دی گردن تے چھری بھی چلائے گا پھر بھی تیرے سامنے بولے گا بیٹا. اللہ اکبر. اس طرح حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی اور خالق کائنات نے فرمایا اے تواڈی قربانی قیامت تک لوگ آن گے اور اس قربانی کو یاد رکھیں گے. اب قربانی تو یاد ہے لیکن لوگوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جڑی گفتگو سی وہ یاد نہیں ہے. وہ پیار بھری گفتگو اور باپ اور بیٹے کی محبت اور اس باپ اور بیٹے کی محبت تے اللہ رب العزت کا حکم وہ یاد نہیں رہا. وہ باپ اور بیٹے کا آپس دے اندر ادب وہ یاد نہیں رہا. لیکن اس وقت قربانی یاد رہی. لیکن افسوس کی بات ہے قربانی بھی اگر سان یاد رہی لیکن اس قربانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریا آ گیا. قربانی لوگ اس نیت سے بھی کر لیں. بعض لوگ توجہ اس طرف میں دلانا چاہنا کہ اس کے بعد یہ نہیں خیال آنا یار پچھلی بار میں دو تین قربانیاں کی سن اس بار ایک کرنا گا لوگ کی آخر گے. اگر یہ جملہ ہے تو سوچو وہ قربانی کدے واسطے کر رہے ہیں اخلاص اور رب تعالیٰ کی رضا واسطے کر رہے ہیں یا لوکاں دکھان واسطے کر رہے ہیں. سنو قرآن کی آیا پاک گل بولو نہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. فرمایا نہ اس قربانی دا خون میرے تک پہنچتا ہے نہ اس قربانی دا گوشت میرے تک پہنچتا ہے. لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. فرمایا نہ اس قربانی دا گوشت میرے تک پہنچتا ہے نہ اس قربانی دا خون میرے تک پہنچتا ہے. بولا تیرے تک کی پہنچتا ہے. فرمایا ولکی ینالہ تقویٰ منکم. فرمایا میرے تک پہنچتا ہے تہاڈا دل دا تقویٰ پہنچتا ہے تہاڈا اخلاص پہنچتا ہے. فرمایا نہ اس دا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ میرے تک وہ گل پہنچتی ہے کہ دلوں اخلاص دے نال قربانی کون کر رہے ہیں. میں نہ اس دا خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ولکی ینالہ تقویٰ منکم. فرمایا تہاڈا تقویٰ میرے تک پہنچتا ہے تہاڈا اخلاص میرے تک پہنچتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قربانی کی ہے میرا کہنا ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. فرمایا تہاڈے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وما لنا فیہا. یا رسول اللہ اے دے اندر ساڈے واسطے کی یعنی سانو کتنا اجر ملے گا اگر اسی قربانی کریں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا بکل شارۃ حسنۃ. اچھا ایک عربی ٹرم میں استعمال کرنے کا توجہ اللہ کرے سمجھ آ جائے. شارۃ بھی نکرا حسنۃ بھی نکرا اور بشارۃ دے اگر جڑی تنوین ہے دو زیرہ نے اے عربی لحاظ نال تحقیر تے دلالت کرتی یعنی چھوٹے تو چھوٹا بال اور حسنۃ اُتے جڑی تنوین ہے
ایک عظمت علی تعظیم علی تنوین ہے، یعنی بڑے تو بڑے نیکی، یعنی اگر اس عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کیتا جائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس قربانی وچ بکل شارۃ حسنۃ، فرمایا اس قربانی دا ثواب ہے کہ اس قربانی دا چھوٹے تو چھوٹا بال بھی ہوئے، اللہ اس بال دے بدلے بڑی تو بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ ہر بال دے بدلے، چھوٹے تو چھوٹے بال دے بدلے اللہ بڑی تو بڑی نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک قربانی تسی کر دیو، اس دے سینگ تسی ضائع کر دے دیو، اے دے کھور تسی گرا دے دیو، اے دی کھال تسی جناب والا کسی مدرسے دے اندر دے دیو، اس کھال کی چیزاں پڑ جاندیاں نے، چمڑا پڑ جاتا ہے، چمڑا پھٹ جاتا ہے، اے دے سینگ ضائع کر دے دیو، اے دے کھور ضائع کر دے دیو۔ فرمایا سن لو، اگر تسا قربانی اخلاص نہ دیتی، اگر تسا قربانی میری رضا واسطے کیتی، اگر تسا قربانی میرے نال محبت دے تو کیتی، اگر تسی قربانی اخلاص اور محبت دے نال کیتی، فرمایا سینگ تسا ضائع کر دیتے پر میں ضائع نہیں ہوندے نے، کھور تسا ضائع کر دیتے پر میں ضائع نہیں ہوندے نے، کھال پھٹ گئی، چمڑا ہوتا پھٹ گیا لیکن میں ضائع نہیں ہوندے نے، بال ہوتے تسا گرا دیتے پر میں ضائع نہیں ہوندے نے۔ یا رسول اللہ رب کی فرماتا ہے، فرمایا سنو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یہی جانور قیامت والے دن اپنے سینگاں دے نال، اپنے بالاں دے نال، اپنے کھوراں دے نال سامنے آئے گا، جدوں قبر چ اٹھو گے خالق کائنات اسی جانور پہ بٹھا کے پل صراط کو گزار کے تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ضائع نہیں ہونے لگا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تا کھور تسی گرا دیندے ہو، اے دے بال تسی ضائع کر دیندے ہو، اے دی کھال دا چمڑا بن جاندا، جوتے بن جاندے، جوتے پھٹ جاندے، تباہ و برباد ہو جاندی۔ فرمایا سن لو اگر اخلاص نال قربانی کیتی، اگر تسا اللہ دی رضا واسطے قربانی کیتی، فرمایا کھور اگر تسا ضائع کر دیتے، اگر تسا بال ضائع کر دیتے، اگر تسا کھال ضائع کر دیتی، اگر تسا سینگ ضائع کر دیتے، فرمایا میں ضائع نہیں ہوندے نہیں، اگر اخلاص نال قربانی دیتی قیامت والے دن اس جانور دے کھول بھی، اس جانور دے سینگ بھی، اس جانور دے بال بھی میں میزان عمل تے رکھاں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ضائع نہیں ہوندے نہیں، بلکہ اس جانور دے سینگ، اس جانور دے کھر، اس جانور دے بال قیامت والے دن میں میزان عمل تے رکھاں۔ یعنی اتنا اجر ہے اس قربانی دا، اتنا اجر ہے اس قربانی دا۔ اللہ اکبر۔ قربانی دے بارے صحابہ نے یا رسول اللہ وما لنا فیہا، ساڑھے واسطے کی فرمایا قربانی فربا قربانی کرو، موٹی قربانی ہوئی، صحت مند ہوئی، فرمایا ایسی قربانی دے اللہ بٹھا کے تمہیں جنت دے اندر داخل فرمایا۔ تو قربانی ہمیشہ دیو اخلاص نال، اپنی بلے بلے واسطے نہیں، اپنی واہ واہ واسطے نہیں، بلکہ خالص اللہ رب العزت دی رضا واسطے قربانی کرو۔ جڑے آپ منتشر لائے ہو